السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ درود پڑھی محمد امام امت، رہبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید اللہ الموسوی الخمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 34ویں برسی سے معنون ہماری یہ مجلس آپ تمام مومنین کرام اور علماء کرام کے محضر میں چند طالب علمانہ گزارشات عرض کرنے ہیں، اور اہتمام آپ لوگوں نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھے یا مصلحت یا حکمت سمجھے، بہرحال خدا کے ہاں کسی بھی کام کا معیار دیکھا جاتا ہے، ظاہری روح کو حلیہ نہیں دیکھا جاتا ماشاءاللہ۔ اور فرمان مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق مولا فرماتے ہیں کہ میں نے خداوند متعال کو ارادوں کے پلٹنے میں پہچانا۔ جب ایک بندہ کچھ ارادہ کرتا ہے اور خدا کچھ اور ارادہ کرتا ہے، اور جو ارادہ خدا کرتا ہے وہ سارے ارادوں پر غالب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دوستان جنہوں نے یہ اقدام کیا، سعی کی اور کوشش کی اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں اور پاکستان کے اس آشوب زدہ معاشرے میں یہ پروگرام ارینج کرنا خداوند متعال کا لطف ہے، اور ہم جیسے لوگ ایسے انسانوں کو کچھ اجر نہیں دے سکتے، اور ساری بشریت مل کر بھی ایسے پروگرامات کا اجر نہیں دے سکتے۔ اس کا اجر وہی دے سکتا ہے کہ جس کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو کبھی بھی محسنین کا اجر ضائع نہیں۔ اب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ مجھ سے بور نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بور تو نہیں ہوں گے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ باقی تو پروگرام طوفان نے خراب کیا، لیکن لنگر سے کچھ نہیں ہوا، تو آپ آسودہ ہو کے بیٹھے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، امام کا وجود اور امام کا جو نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، وہ اپنی ذات میں ایک بے مثال اور لاسانی ہے، اور ایک منفرد ذات ہے امام کی۔ مجدد اسلام ہے، اور اسوہ و سیرت میں، علم و عمل میں
امام خمینی ایک نمائندہ ہے اسوہ سیرت ائمہ علیہ السلام کی. یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی کی ذات میں بشریت نے 21ویں صدی میں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا جلوہ دیکھا. آپ اگر انقلاب اسلامی کے اوائل کے ڈاکومنٹریز اور فلمیں دیکھیں جو دشمن نے بنائی ہیں، دشمن انقلاب نے، تو اس وقت کے میگزین اور جریدے اور اخبارات کا تھوڑا ملتے ہیں، ابھی بھی مطالعہ کریں انگلش اور اردو فارسی میں، تو ایک بات آپ کو بہت واضح نظر آئے گی کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ امام خمینی ائمہ علیہ السلام کے بعد بشریت میں ایک نمایاں ہستی اس دنیا میں آئی. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد توجہ کریں، پہلی ڈاکومنٹری جو بی بی سی نے لانچ کی، بی بی سی نیوز چینل جس کو آپ سب جانتے ہیں، جس کو سنے بغیر بعض کو نیند بھی نہیں آتی، انہوں نے انقلاب کے بعد اپنی پہلی ڈاکومنٹری کا پہلا جملہ کیا لکھا؟ امام خمینی کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائی بی بی سی نے، اور پہلا جملہ انہوں نے اس ڈاکومنٹری میں یہ لکھا کہ دس مین چینج دا ورلڈ. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا بدل ڈالی. اور ہندوستان کے ایک بہت انقلابی عالم علامہ ضمیر جعفری جو قم میں ہوتے ہیں، ان کا ایک جملہ میں سن رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا کہ دس مین چینج دا ورلڈ، یہ تو سایہ ہے، نور آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اس نور کا سایہ ہے. اور مجھے شاعر کا شعر یاد آیا اس وقت کہ کیا خاک، ابھی یہ سلمان حمار جس کو کہتے ہیں، دنیا کا بیوقوف ترین انسان، سعودی عرب کا کنگ بادشاہ، اس نے 2 سال پہلے ماہ شعبان میں ایک ٹی وی چینل پہ جا کے اعلان کیا کہ ہماری جنگ مہدویت سے ہے. کہتا ہے نا چھوٹا منہ بڑی باتیں. تو شاعر نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ کیا خاک الجھ پاؤ گے تم مہدی دوراں سے، کیا خاک الجھ پاؤ گے تم مہدی دوراں سے، تم لوگ تو ڈر جاتے ہو رہبر کے بیان سے. تو جو کام امام خمینی کر سکے، حق تو یہ ہے کہ وہ کام انبیاء اور ائمہ کے بعد کوئی بھی نہ کر سکے، کوئی بھی نہ کر سکا وہ کام. اسی لیے خمینی کو فقیہ نہ سمجھو، خمینی کو مجتہد نہ سمجھو، خمینی کو عالم نہ سمجھو، خمینی کو اخلاق کا ایک معلم بھی نہ سمجھو، بلکہ مجدد اسلام اور اس نور اہل بیت علیہ السلام کا سایہ سمجھو. خمینی قطار بنا دیتے ہیں کہ بھائی آیت اللہ فلا، آیت اللہ فلا، آیت اللہ فلا، آیت اللہ خمینی. بھائی سب برابر نہیں ہو سکتے. اگر سارے سر با امامہ ایک جیسے ہیں پھر تو سارے امامت کے دعویدار بھی ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر تو سارے خلافت کے دعویدار بھی ایک جیسے ہو جائیں گے. اور اس فارسی مقولے کے بقول کہ نہ کہ ہر کسی کہ سر نہ تراشت قلندری ہوا، کہ کلندر کون ہوتا ہے؟ کہا کہ جس کی بھی بال لمبے ہو جائے وہ کلندر ہوتا ہے. تو بعض کو تو نہ ہی نہیں ملتا، وہ بال نہیں کٹواتے، وہ بھی کلندر ہو جائے. معیار ہونا چاہیے ہر ایک چیز کا. جس کے سر پہ امامہ آ گیا، صرف کی 2 کتابیں پڑھ لی، نحو کی کتاب پڑھ لی، مدرسے میں 2 دن آنا جانا ہوا، پاکستانیوں نے کہا کہ یہ تو خمینی آ گیا. اور آج تو ظلم یہاں تک پہنچا کہ جس کا خمینی کے مکتب سے تعلق ہی نہیں ہے ان کو خمینی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ لوگ، ایسے لوگوں یہ بات ہے کس چیز کی؟ امام خمینی کی شخصیت کو نہ پہچاننے کی. امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حکمت ہے ناج البلاغہ میں کہ لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے. الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. آج
44 سال یا 42 سال بعد بھی انقلاب اسلامی کے گزرنے کے بعد اگر دنیا اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے مکتب خمینی سے دور ہیں یا مکتب خمینی کو اپنا ورثہ نہیں سمجھتے، اپنا منبع نہیں سمجھتے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ناشناختہ ہے اس مکتب کے بارے میں، ان کی معرفت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ وگرنہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ خزانہ ہے اور میرا ہے، پھر انسان اس کی قدر کیوں نہیں کرے؟ مثال دیتے ہیں اس کی کہ مثال کے طور پر 5000 روپے کا نوٹ ہے اور ایک ایسے بچے کے ہاتھ میں وہ نوٹ آ جاتا ہے جس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، ایک غیر ممیز بچہ ہے، سمجھ نہیں ہے اس بچے کی، وہ نوٹ اس بچے کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ بچہ اس کا کیا کرتا ہے؟ منہ میں ڈالتا ہے، پھاڑتا ہے، اس کو کچرے میں ڈالتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ لیکن وہی نوٹ کسی ایسے انسان کو دو جو سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس کو پیسے کی محبت بھی ہو اور پیسے سے تھوڑا اس کو لگاؤ بھی ہو، اس کو 5000 کا نوٹ دو، وہ اس کی حفاظت میں جان کی بازی لگاتا ہے۔ تو نوٹ تو وہی ہے، نوٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی کس میں آئی ہے؟ بچے کے ہاتھ میں نوٹ ہے معرفت کے بغیر اور بڑے کے ہاتھ میں وہی نوٹ ہے معرفت کے ساتھ، فرق پڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام اور مکتب امام خمینی کو معرفت کے ساتھ قبول کیا، ان کی حالت کچھ اور ہے، اور جنہوں نے معرفت کے بغیر صرف ولایت کے نعرے لگائے ان کی حالت کچھ اور ہے۔ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بس صرف محبت ہونی چاہیے، معرفت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، معرفت لازمی ہے۔ افکار امام خمینی اور انقلاب اسلامی سے غفلت کے نتائج ہم نے بہت زیادہ بھگتے ہیں اس ملک کے اندر۔ آج ہماری افراتفری، آج ہماری آشوب زدہ حالت، آج ہماری قسم پرسی، یہ ذلت و رسوائی اور کسی کیٹیگری میں ہمارا شمار نہ ہونا، یہ کس چیز کا سبب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے امام خمینی کو پہچانا نہیں، ناقدری کی۔ جس طرح اقبال فراموشی کے شکار ہو گئے، بالکل اسی طرح امام خمینی فراموشی کے شکار ہو گئے، اور نعمت کی قدردانی نہ کرنے کی سزا ملتی ہے قوموں کو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے فارمولے کے تحت اگر نعمت الہی کا شکر نہ ہو، قدردانی نہ ہو، کفران نعمت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ خدا اس نعمت کے مقابلے میں، اس نعمت کے بدلے میں اس قوم کو نقمت عطا کرتا ہے۔ نعمت قوموں کو بلندی اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے اور نقمتیں قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں، نقمتیں قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور آج دیکھیں آپ حالت ہماری پاکستانیوں کی، ساری دنیا کی بات نہ کریں، ہم اپنی بات کریں، ہمارے یہ زبوں حالی اسی وجہ سے ہم نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پہچانا۔ 44 سال بعد بھی ہم کن باسوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ولایت فقیہ تو ثابت ہی نہیں ہے، بھائی امام خمینی تو مجتہد ہی نہیں تھے، ان کو تو رہبر بنانے کے لیے، یا شاہ نے جو امام کو سزا سنائی تھی پھانسی کی، اس سے بچانے کے لیے کچھ مجتہدین نے کہا کہ چلو یہ مجتہد ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں ہمارے اندر، جبکہ دنیا امام خمینی کے مکتب سے کہاں پہنچی ہے؟ کہاں دنیا پہنچی ہے مکتب امام خمینی کو لے کر؟ استاد آیت اللہ جوادی آملی رضوان اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق کہ دنیا نے امام خمینی کو نہیں پہچانا، مزید 200 سال چاہیے خمینی کو پہچاننے کے لیے، مزید 200 سال اور چاہیے تاکہ بشریت کو پہچان ہو جائے کہ خمینی کیا ہے۔ اور یہ اسی بزرگوار کا جملہ ہے کہ مل خمینی وما ادراک مل خمینی، خمینی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم خمینی کیا ہے؟ تمہیں تو ابھی نہیں سمجھ آتا کہ خمینی کیا ہے۔ وہ تو دشمن کو سمجھ آ گیا کہ جب انقلاب کامیاب ہوا تو پہلا جملہ انہوں نے لکھا
کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. اور اگر آپ تھوڑا سا طائرانہ جائزہ لیں، یہ تحقیق کریں، آپ اتنا مشکل کام نہیں ہے، قرآن مجید اٹھائیں اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبے سرچ کر لیں. موبائل پہ آج کل آسان ہو گیا ہے، ایک لفظ لکھو اس سارے جملے آ جاتے ہیں. آپ یہ سرچ کر لو کہ دنیا میں الہی رہبران اور الہی نمائندے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام بشریت کے اندر مظلوم اور محجور کیوں تھے، وجہ کیا تھی اس بات کی، مگر امیر المومنین علیہ السلام جیسی ذات ہو اور لوگ اس سے لا تعلقی کی زندگی گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سوچتا ہے نہیں بات کیسے ہو سکتا ہے. ایک محلے کا ایک چھوٹا سا پیش نماز ہوتا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن امام معصوم ہے، کائنات کی امیر ہے، لیکن لوگ اس سے لا تعلق ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہر امام اور ہر نبی کو دشمن نے پہچانا، اپنوں نے نہیں پہچانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پہچانا، قوم موسیٰ نے نہیں پہچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پہچانا، دشمن نے، قوم ابراہیم نے نہیں پہچانا. امیر المومنین علیہ السلام کو امیر شام نے پہچانا، لیکن علی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور علی علی کرنے والوں نے نہیں پہچانا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام کو وقت کے یزید نے پہچانا، لیکن اس وقت کے ماننے والوں نے نہیں پہچانا. اگر ماننے والوں نے پہچانا ہوتا تو اپنے کنبے کے ساتھ تلواروں کے سائے میں امام کو نہ بھیجتے، کچھ نہ کچھ رد عمل تو دکھاتے ہیں. لیکن جنہوں نے پہچانا انہوں نے اس شمع کو بجھانے کے لیے ہر اقدام سے گریز نہیں کیا، ہر اقدام سے دریغ نہیں کیا. وہ ہر حالت اور ہر حد تک گئے اس نور کو بجھانے کی تیاری اپنی پوری کی، اور اسی تیاری کے حساب سے انہوں نے رد عمل بھی دکھایا، لیکن اپنوں نے پہچانا نہیں. اور جب انسان کسی چیز کی معرفت ہی نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں انسان اہتمام بھی نہیں کر سکتا. ناشناختہ ہے امام خمینی کی شخصیت، اور آج دنیا کہیں زیادہ محتاج ہے امام خمینی کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. امام خمینی کے لیلت کی برسی، امام کا یوم ارتحال، امام کی مناسبت سے کوئی بھی دن منانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام کی شخصیت کو پڑھیں، امام کی شخصیت کو سنیں، امام کی شخصیت کا مطالعہ کریں، اور پھر امام کی اس نسخہ نجات سے اپنی نجات کا سامان لیں. آپ کے علاقے، آپ کی فیملی، آپ کے رشتہ داروں کی کسی مرحوم کی مجلس ترحیم میں اور امام خمینی کی مجلس تکریم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. برسی امام خمینی اس لیے نہیں کی جاتی کہ امام خمینی کی روح کو ثواب کا ایصال کیا جائے، اس لیے کی جاتی ہے کہ امام کی روح سے اپنی قوم کو نجات کا سامان لیا جائے. فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں. ہم امام حسین علیہ السلام کا جلوس اس لیے نہیں کرتے کہ شہداء کربلا کے درجات میں اضافہ ہو جائے، بھلا ہمارے جلوس تھا ان کے درجات کا. ہم تو اس خاک پہ بھی اپنی پیشانی رکھتے ہیں جہاں ان کا خون گرا. لیکن یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ مردہ قومیں بیدار ہو جائے، یزیدیت کی چکی میں پیسنے والے قومیں آزادی اور حریت کا علم اٹھانا سیکھے. بالکل اسی طرح عاشوراء کے فرزند، کربلا کے مفسر اور امامت و ولایت کے علمبردار امام خمینی کی برسی اسی لیے منائی جاتی ہے کہ کربلا کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق سمجھے اور کربلا میں حاضر ہو جائے. پیغام ہے امام خمینی کی برسی، یہ امام خمینی کی برسی کا مقصد ہے. میں بہت کم جو مطالب ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کوشش کروں گا بہت ہی کم وقت اور لوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر لوں. ہم امام خمینی کی اس جو امام کا پیغام ہے، امام کا انقلاب ہے، امام کی حکمت ہے یا امام کی افکار ہے، ان سے کیسے نجات لے سکتے ہیں؟ ہم بحیثیت پاکستانی اگر امام کے سارے پیغامات کو نظر انداز بھی کر لیں
تو ہمارے لیے امام کا وہ ایک پیغام بھی کافی ہے جو شہید حسینی کی شہادت پہ پاکستانی ملت کے نام پہ امام نے ارشاد فرمایا۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب شہید حسینی کی شہادت ہوئی تو امام خمینی نے شہید کی شہادت پہ پاکستانی ملت کے نام تعزیت نامہ ارسال کیا، اور اس تعزیت نامے میں امام خمینی نے پاکستانی قوم کو نجات کا نسخہ بھی دیا۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی ہے تبیان، جو امام خمینی کے صحیفہ نور کا مجموعہ ہے، امام کے خطبات، فرامین، اخباری بیانات اور جو بھی امام نے بیان کیا ہے اس کا مجموعہ تبیان نام دیا اس کا۔ اس میں امام نے لگ بھگ 7 مقامات پہ پاکستانی قوم کے نام پیغام دیا، بعض جگہ مفصل ہے، بعض جگہ مختصر ہے، لیکن ان میں سب سے مفصل پیغام جو امام خمینی کا ہے وہ شہید حسینی کی شہادت پر ہے۔ پاکستانی ملت کے نام باقاعدہ اس کا عنوان یہی ہے، شہید حسینی کی شہادت کی تعزیت کی مناسبت سے پاکستانی ملت کے نام سید روح اللہ کا پیغام۔ اس پیغام میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پاکستانی قوم کو نسخہ نجات دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر علماء، زعماء، مدارس دینیہ، دین و مذہب سے وابستہ شخصیات، تنظیمیں، ادارے اور لوگ دین کے نام پر ابھرنے والے جو دین کا نام لیتے ہیں، جو دین میں آگے آگے پیش ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ دین کے راستے پر آتے ہیں، امام خمینی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی قوم کو یہ بات بتا دیتے، یہ نقطہ سکھا دیتے، یہ تعلیم دیتے کہ ایک دین میں 2 متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو شہید حسینی آج شہید نہ ہوتا، ہمارے درمیان زندہ۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے۔ بہت عرصے سے اس جملے کو سنتا رہتا تھا، بچپن سے علماء سے اور بعض انقلابی تنظیموں میں سنتے تھے اس جملے کو، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ امام خمینی بالآخر اس جملے میں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک دین میں 2 متضاد راستے نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت یہ امام خمینی کا قرآنی اصول تھا جو امام نے بیان کیا۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر تھی جو امام خمینی نے بیان کی۔ وہ قرآن کی آیت جہاں پہ قرآن نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، خدا نے متعال نے بیٹھے ہوئے لوگوں پر مجاہدین کو فضیلت عطا کی۔ کعبے کی چابیاں رکھنے والوں کو خدا نے متعال نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ان پر فضیلت و فوقیت دی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو خدا نے متعال نے فتح مکہ کے بعد والوں پر فضیلت و فوقیت دی ہے، اور ہم نے سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کی کیٹیگری میں ڈال دیا، سب کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ جس نے دین سے کھایا وہ بھی ہمارے نگاہ میں ہیرو ہے، جس نے دین پہ سارا گھر لٹایا وہ بھی ہیرو ہے۔ تو بات پہ کیا ہو گیا؟ جب کھانے والے بھی دین کو دینے والوں کے برابر ہے تو پھر دین میں بچتا کیا ہے؟ اسی لیے تو مسلمان آج کنفیوز ہے کہ کس طرف جائے تو کہاں جائے۔ ایک طرف اصحاب ہے، دوسرے طرف اہل بیت ہے۔ اب ظاہر تو بڑے بڑے مقامات ہیں، اگر ہم ساری چیزوں کو چھوڑے، تاریخ کو چھوڑے، کربلا میں ہی آ جائے تو کربلا میں بھی امام کے مقابلے میں وہی لوگ ہیں جن کی حیثیت ہے، جن کا مقام ہے، جن کے بڑے بڑے نام ہیں۔ وہ کیا کریں؟ امام خمینی نے فرمایا کہ اس موڑ پر جب تمہاری قوم اس دوراہے میں متذبذب ہو جائے، متزلزل ہو جائے، متردد ہو جائے، کنفیوز ہو جائے کہ ادھر بھی ٹھیک لوگ ہیں، ادھر بھی ٹھیک لوگ ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی امامے والے ہیں، ادھر بھی امامے والے ہیں، ادھر بھی ولایت کا نام لینے والے ہیں، ادھر بھی ولایت کا نام لینے والے ہیں، تو پھر امام خمینی نے فرمایا کہ وہاں پہ اپنی قوم کو نمازیں نہ سکھاؤ، وہاں پہ اپنی قوم کو اللہ نہ سکھاؤ، وہاں پہ اپنی قوم کو اہل بیت کی محبت نہ سکھاؤ، وہاں پہ اپنی قوم کو نعرے نہ لگواؤ، وہاں پہ اپنی قوم کو صرف عزاداری میں نہ لگاؤ، بلکہ وہاں پہ اپنی قوم کو یہ ایک نقطہ سکھاؤ کہ دین تو ایک ہے لیکن راستے 2 متضاد ہیں، اور یہ دین کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جس میں 2 متضاد راستے ایک جیسے لگے۔ کبھی بھی
آپ کو نجات نہیں دے سکتا. ثواب مل جائے گا آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کی نجات نہیں ہو سکتی. کراچی میں ایک جگہ پہ گفتگو تھی، تو گفتگو میں جنت و جہنم کی بات آئی، تو وہاں پہ تھوڑا اس بارے میں گفتگو ہوئی کہ یہ جو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے جنت کی، حور و قصور کی، اور وہاں پہ جو ہم نے کرنا ہے حال جنت کا، تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن اصطلاحات تھوڑی مختلف ہے. تو مجلس کے بعد ایک میرے ذہن کے مطابق 50 سال سے اوپر کا ایک بزرگ تھا، اور وہ بہت ناراض تھا. وہ میرے پاس آیا بھی نہیں، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، تو مجھے کہتا ہے کہ آج تو آپ نے ہم سے جنت بھی چھین لی. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ نہیں، جنت نہ دینے والے ہم ہیں نہ چھیننے والے ہم ہیں، وہ اللہ کے کام ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، جنت بھی مل جائے گی، حوریں بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن جس دین پہ ہم چل رہے ہیں اس دین سے ہمیں نجات نہیں ملے گا جب تک ہم اس دین میں متضاد راستوں سے نکلتے نہیں ہیں. متضاد راستوں سے نکلنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا مکتب خمینی کی طرف. مکتب امام خمینی ہمیں متضاد راستوں سے نکالے گا. اسی لیے خمینی کا نام لو، اسی لیے خمینی کی برسی مناؤ، اسی لیے خمینی کا نعرہ لگاؤ کہ خمینی تقلید نہیں کرواتا فقط، بلکہ نجات کا راستہ دیتا ہے. آپ خمس نہیں لیتا صرف خمینی، بلکہ دین کی راہ میں جان و مال لٹانے کا ہنر سکھاتا ہے خمینی. فرق تو پڑتا ہے نا. پھر آپ اگر امام خمینی کے فرامین اور امام کی منہج دیکھیں تو بہت جدا ہے باقی چیزوں سے، بالکل علامہ اقبال کے اس کلام کی طرح کہ الفاظ میں دونوں کی تفاوت نہیں، گرچہ دونوں کی الفاظ ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، دونوں کا خطبہ ایک ہے، دونوں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور. اذان تو دونوں دیتے ہیں، لیکن ملا اذان دیتا ہے جاگے ہوئے لوگ سو جاتے ہیں، اور مجاہد اذان دیتا ہے تو سوئے ہوئے لوگ جاگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے سے لے کر انقلاب اسلامی کے وقوع تک دین کے نام پہ لوگوں کو سلایا گیا تھا. آزان سے ہی سلایا گیا تھا، دین کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا گیا تھا. یہ ملا کی اذان تھی. اور جب 1979 میں امام خمینی آیا، مجاہد نے اذان دی، اور اس اذان میں کیا ہوا؟ سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا، جنہوں نے 2500 سال سے یزیدیت کو قبول کیا ہوا تھا. ملا کی اذان سن سن کے وہ مجاہد کی اذان سن کر اس یزیدیت کا تختہ الٹنے کے لاراول دستہ بن گئے. زندہ خمینی، زندہ زندہ خمینی، زندہ افطار خمینی، زندہ کردار خمینی، زندہ اقوال خمینی، زندہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ مکتب امام خمینی در حقیقت ثواب کا دین، رسومات کا دین اور باقی دل کو ٹھنڈا کرنے کا جو دین ہے اس سے ہٹ کر ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. امام خمینی کی اذان مجاہدوں والی اذان ہے. لہذا جب انقلاب کی آپ تاریخ پڑھیں، انسان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے. جب انسان مومنوں کی داستانیں پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. انقلاب کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب انقلاب کی تحریک بڑھتی گئی، انقلاب کی نہضت آگے بڑھتی گئی، سلسلہ بڑھتا گیا، ایک دن انقلاب میں ایسا بھی آیا کہ شہنشاہ نے اعلان کیا کہ گھر سے نکلنا موت کے مترادف ہے. کوئی ذی روح آج گھر سے باہر نہیں نکلے گا. توجہ کریں. اور شوٹ آرڈر جاری ہو گیا، کرفیو نافذ ہو گیا، ایمرجنسی لگ گئی. ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اسی دن امام خمینی ملک سے باہر تھے، جو امام کے نمائندے تھے، علماء تھے، انہوں نے امام سے رابطہ کیا کہ شاہ نے تو آرڈر صادر کیا کہ کوئی ذی روح آج گھر سے باہر نہیں نکلے گا، جو نکلے گا اس کی جان، اس کو گولی مار ڈالی جائے گی.
امام خمینی سے پوچھا گیا کہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ اگر شاہ کا اعلان یہ ہے کہ کوئی زیرو گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر خمینی کا اعلان ہے کہ کوئی زیرو آج گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے آئے ہوئے رہبر، یہ ہوتے ہیں مجاہد کی آزاد دینے والے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن ملاؤں کی اذانوں سے سینکڑوں سال لوگوں کو سلایا ہوا تھا، وہ سینکڑوں سال سوئے ہوئے لوگ اس مجاہد کی اذان سے کیسے جاگے؟ اس قوم کا بچہ، جوان، عورتیں، مرد سب اس دن گھروں سے باہر نکلے، اور اس تاریخ انقلاب میں یہ واقعہ ثبت ہے، لکھا ہوا ہے کہ تہران کے ایک ہسپتال میں اسی وقت جس وقت امام کا یہ حکم نامہ ایران میں پھیل گیا، ریڈیو کا زمانہ تھا اور سب لوگوں کو پہنچ گیا، تو تہران کے ایک ہسپتال میں ایک عورت کا اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا بچہ پیدا ہوتی ہی اس ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ رہبر کبیر نے حکم دیا ہے کہ چھت کے تلے نہیں بیٹھنا، باہر نکلنا۔ کہتے کہ اس بچے کی ماں نے نرسوں سے اصرار کیا، ضد کیا کہ مجھے اپنے بچے سمیت اسٹریچر پہ اٹھا کر باہر نکالو اسپتال سے۔ نرسوں نے ضد کیا، سمجھایا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور آپ رکو یہاں پہ۔ کہا کہ نہیں، میں نے ہر صورت میں باہر جانا ہے، میرے رہبر کا حکم نامہ آیا ہے۔ تو نرسوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ نکلو، تم باہر نکلو، کہ بچے کو یہیں پہ رہنے دو، بچہ نازک ہے، باہر اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس ماں کا جملہ سنیں، کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا دنیا میں پہلا دن ہے، میرے بچے کا دنیا میں پہلا دن ہے، اگر میرا بچہ پہلے دن اپنے رہبر کی نافرمانی میں گزارے گا تو باقی عمر اپنے رہبر کی اطاعت کیسے کرے گا؟ مجھ اکیلی ماں نے باہر نہیں نکلنا، بچے سمیت باہر نکلنا۔ جو کرے آپ، یہ اذان کس کی ہے؟ مجاہد کی اذان۔ وہ ملا کی اذان تھی کہ جس نے کہا تھا کہ شاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ذل اللہ ہوتا ہے۔ یہ علماء کی فرامین تھی اس وقت کہ جو بھی شہنشاہ ہے وہ وقت کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے، اس کی مخالفت حرام ہے۔ جس کا نام امام خمینی درباری ملا رکھا ہوا تھا، ساواک جس کے بارے میں امام خمینی کا فرمانا تھا، امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام سے کہا کہ آپ ان ملاؤں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ اکثر آپ کے خلاف ہے، جو درباروں سے وابستہ ہے، جو شہنشاہ سے وابستہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ ساواک کے جو انٹیلیجنس ہے، اس وقت جو ایران کا خفیہ ایجنسی تھی، خفیہ انٹیلیجنس ادارہ تھا ساواک کے نام سے، امام نے فرمایا کہ میرے نگاہ میں ساواک کے انٹیلیجنس اہلکار بہتر ہے اور درباری ملاؤں سے بدتر ہے میری نگاہ میں، اس وجہ سے کہ وہ کھل کر میرے خلاف ہے اور یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، یہ طاغوتوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ آج اگر خمینی کے مکتب کے پیروکار ہو تو پھر ان قید و بند سے آزاد ہو جاؤ نا، پھر ان درباری ملاؤں سے اپنا راستہ الگ کر لو نا، پھر دو ٹوک کہہ دو کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہیں۔ اس کے لیے جرأت چاہیے، اور وہ جرأت خمینی جیسی شخصیت میں ہوتی ہے، ہر انسان میں وہ جرأت نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ امام خمینی نے خدا متعال کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ میرے خود ایک اس مضمون میں کافی دلچسپی تھی کہ امام خمینی کا خدا کے بارے میں کیا سوچ تھی، اور ایک زمانے میں کوشش بھی شروع کی تھی کہ جہاں بھی امام کا کوئی جملہ جس میں خدا کا لفظ ہے اس کو نکالیں، تو بہت کم جملے جو میں نے نکالے تھے وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ امام خمینی کے ہر دوسرے جملے میں خدا کا ذکر تھا۔ خرمشار آزاد ہوا، امام نے فرمایا کہ خرمشار رہا، خدا آزاد کر، ہم نے نہیں آزاد کیا، خدا نے آزاد کیا۔ انقلاب کامیاب ہوا، امام خمینی نے فرمایا کہ خدا آزاد کر، خدا نے انقلاب کامیاب کیا۔ اور جب ساری دنیا کو امام نے الرٹ کیا ہوا تھا، 2500 سالہ شہنشاہیت کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور جلا وطنی سے واپس امام خمینی جب ملک آ رہے تھے تو صحافیوں نے امام سے سوالات کیے
کہ آپ جو اتنا اپنے شور واویلا مچایا ہوا ہے ساری مملکت کو بلکہ نہیں سارے دنیا کو آپ نے ایک طرح سے بے چین کیا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ تم ایران پہنچ جاؤ گے فرانس سے صحیح و سالم یا نہیں؟ امام نے فرمایا نہیں دانا، مجھے نہیں پتا۔ دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ آیا جو جہاز آپ کو لے کے جا رہا ہے یہ جہاز صحیح و سالم تہران ایئرپورٹ پہ اترے گا؟ امام نے فرمایا نہیں دانا، مجھے نہیں پتا ان باتوں کا۔ اگلے نے پوچھا کہ آیا جب آپ وہاں پہ پہنچو گے تو رضا شاہ کی جو فوجی ہے جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو وہاں پہ کرنے دیں گے آزادی سے خطاب وغیرہ لوگوں سے ملنے دیں گے؟ امام نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ اور جب امام جہاز میں سوار ہو گئے تو کچھ رپورٹر امام کے ساتھ ہیں اور وہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک رپورٹر ظاہراً وہ کوئی عورت تھی، وہ امام پہ تھوڑی غصہ ہو گئی، چھڑ گئی وہ اور کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، ساری دنیا میں آپ ساری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور ہر سوال کے جواب میں کہتے ہو کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو یہ خدا سے کرنے والے سوالات ہیں۔ خمینی سے خمینی کا سوال کرو، خدا کے سوالات کا جواب دے خمینی نہیں ہے۔ مجھ سے یہ پوچھو کہ اگر رضا شاہ تمہیں قید کر لے آیا انقلاب سے پیچھے ہٹ جاؤ گے یا نہیں؟ تو پھر خمینی کہے گا کہ میں پھر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ مجھ سے یہ پوچھو کہ اگر سارے انقلابی جو اس وقت امام کو آنے کے لیے لاکھوں لوگ تہران ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، اگر یہ سارے پشیمان ہو جائے، پیچھے ہو جائے، تو کیا میں انقلاب کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، پیچھے ہٹوں گا؟ تو خمینی کا جواب ہوگا کہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، باقی کام تو خدا نے کر دیا۔ یہ وہی جواب تھا جو ابو طالب علیہ السلام نے کعبے پر حملہ کرنے والوں کو دیا، یہ وہی جواب تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں جملہ عرض کیا تھا کہ امام خمینی اس نور کا جلوہ تھا جو اہل بیت کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس عالم کی بقول کہ یہ تو سایہ ہے، اصل نور نے تو ابھی آنا ہے، یہ سایہ ہے تو یہ حالت ہے، اور نور آئے گا تو پھر دنیا کی حالت کیا ہوگی، یہ بتا دیا امام خمینی نے۔ خمینی کا خدا نے متعال کی ذات پہ توکل کس قدر اعلیٰ تھا، ہر کام امام خمینی نے خدا کے توسط سے کیا۔ بظاہر تو ہر انسان خدا کے توسط سے کام کرتا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، چھوٹا سا کام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے کیا۔ یہ آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھو، 2 روپے کا کام کر کے 100 روپے کے بورڈ لگواتے ہیں، نام لگواتے ہیں، تصویریں چھپواتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ لیکن امام خمینی کے ذات میں یہ چیزیں نہیں تھی، خدا تھا صرف امام خمینی کے مد نظر۔ آپ نے جلاوطنی کا قصہ بھی سنا ہوا ہے امام کا، کہ جب امام خمینی پہلی دفعہ امام کو جلاوطنی کا حکم صادر ہوا تو امام کویت چلے گئے، وہاں پہ بھی امام کو نہیں رہنے دیا گیا، امام واپس ایران آئے، وہاں سے ایران سے دوبارہ امام کو عراق بھیجا گیا، عراق میں بھی امام کو قبول نہیں کیا، کچھ عرصہ بعد وہاں سے بھی نکالا۔ پھر امام کو ادھر ادھر پاکستان سے بھی امام کو دعوت ملی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان انقلاب کے لیے آمادہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام خمینی کو پہلی دعوت ہی پاکستانیوں نے دی اور اہل سنت نے دی۔ حضرت ابو الاعلیٰ مولانا مودودی کا وہ خط ابھی بھی نیٹ پہ ملتا ہے جس میں وہ امام کو لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں، لیکن کوئی بیان کرنے والا تو ہو، کوئی مکتب امام خمینی کی تفسیر کرنے والا تو ہو۔ جب امام کی معرفت نہیں کرائی گئی تو لوگ امام کی طرف کیسے آئیں گے؟ وہ تو پھر انہی کے پاس آئیں گے جو ان کو نظر آتے ہیں۔ لوگ تو شور شرابہ دیکھتے ہیں، جو ان کے سامنے ہے وہ ان کا نجات دہندہ۔ جب آپ سچ کی تبلیغ نہیں کرو گے تو اس کی جگہ جھوٹ لے لے گا۔ جب آپ حقیقی اسوات کو متعارف نہیں کراؤ گے تو کاذب اس کی جگہ لے لیں گے۔ پھر شکوہ نہ کرو کہ لوگ آتے نہیں ہیں ولایت کی طرف، لوگ آتے ہیں، آپ اہتمام نہیں کرتے ولایت کی طرف لانے کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام خمینی کو کسی بھی ملک نے قبول نہیں کیا، امام کبھی کویت کے بارڈر پہ جاتے ہیں، کبھی عراق کے بارڈر پہ جاتے ہیں، کبھی خوزستان کی طرف جاتے ہیں، کبھی اہواز کی طرف جاتے ہیں،
بارڈر، ایک بارڈر سے گاڑی پکڑ کے دوسری بارڈر کی طرف جاتے ہیں. کوئی بھی ملک امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جگہ پہ امام بالکل 0 پوائنٹ پہ رک گئے. نہ عراق میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ کویت میں ہے، نہ مصر میں ہے. ایک ایسا علاقہ 0 پوائنٹ جو ہوتا ہے، جو 2 ملکوں کا درمیانی بارڈر ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ امام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اب تو آپ کا کوئی جگہ دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے، آپ کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، کوئی آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دے رہا، اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام خمینی نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر شرق و غرب میں خمینی کو ایک بالشت کی جگہ بھی نہ ملے، ساری عمر ایک بارڈر سے دوسری بارڈر جائے گا، دوسرے بارڈر سے تیسرے بارڈر جائے گا، تیسرے بارڈر سے چوتھی بارڈر جائے گا، اور یہ بارڈر سے بارڈر چلتے چلتے امام کی زندگی گزر جائے گی، لیکن وقت کے یزید اور طاغوت کو قبول نہیں کرے گا. یہ خدا پر ایمان ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے جو امام نے وہاں سے کسب کی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی، یہ رسول جو تمہارے درمیان آیا ہے رحمت للعالمین، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ رسول جس پر خدا کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، اس رسول کا اس سب پر ایمان ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات کرتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ 50-50 پتہ رہے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. جو جنت کی ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں نا، ان کے دل میں اگر آپ تھوڑا جھانک کے دیکھیں تو یہ 50-50 ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو 50 بھی نہیں ہوتے، یہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں کہ جنت ملنے نہیں ان کو. لیکن چونکہ ان کو جنت کی ٹکٹ بانٹنے سے فیسیں ملتی ہے، واہ ملتا ہے، تو انہوں نے بانٹنی ہے ٹکٹ چاہے جیسی بھی ہو. لیکن جو الہی رہبر ہوتا ہے، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، وہ 50-50 میں نہیں ہوتا. جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا اس پر ایمان ہوتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو بیان کرتا ہے، جس پر ایمان نہیں ہوتا اس کی طرف وہ خود بھی یعنی باتیں نہیں کرتا، بلکہ عمل پہلے کرتا ہے اور بات بعد میں کرتا ہے. یہ خصوصیت ہے مکتب امام خمینی کی. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قوم میں، اس مملکت کے اندر انقلاب کے لیے مکتب امام خمینی کی جو ایک اور خصوصیت امام نے پیدا کی، وہ امام نے بسیجی کلچر ایجاد کیا اس مکتب کے اندر، اس مملکت کے اندر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام خمینی کی ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی مقلد بنانے میں. امام نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ لوگوں کو اپنا مقلد بنائے، بلکہ ہمیشہ امام نے کوشش کی کہ قوم کو بسیج بنائے، بسیج. اور یہ امام نے کارنامہ انجام دیا. آقا بلال نے عرض کیا کہ امام خمینی کا معجزہ، اس تعریف میں نہ جائیں کہ پھر بعد میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ کسی صورت میں بھی انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی معجزہ تو انبیاء کرتے ہیں. وہ معجزہ مراد نہیں ہے، وہ صرف انبیاء کرتے ہیں. لیکن باصطلاح یعنی وہ ایسی بات کارنامہ کہتے ہیں آپ. امام خمینی کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ امام نے قوم کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت کو بسیجی بنایا. بسیجی، بسیجی یعنی امام نے ہر انسان کو صرف خدا کا بندہ بنایا. اب امام کا ہر پیروکار، اب انقلاب کا ہر سپاہی صرف خدا کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کیسے لوگ تھے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھا اور امام کے پیغام کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، ایک حرف بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا. شہید ابراہیم ہادی کی کتاب سلام بر ابراہیم کا مطالعہ کریں. اس کتاب میں اس شہید کے واقعات جب انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ نہ تو اس نے مدرسہ پڑھا ہے، نہ تو اس نے حوزہ علمیہ پڑھا ہے، نہ تو اس نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، نہ تو اس نے بڑا امامہ لیا ہے، نہ تو اس نے بڑے بڑے فقہا کے سامنے زانوی تلمس طے کیے ہیں. یہ کیا انسان ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو جب انسان اس کی خصوصیات مطالعہ کرتا ہے تو انسان کو یہ ملتا ہے کہ یہ شہید ابراہیم ہادی مکتب خمینی کی بسیجی کلچر سے نکلا ہے.
وہ ایک ایتھلیٹ ہے، پہلوان ہے، کشتی کرتا ہے اور کرواتا ہے، لیکن اس کشتی کی میدان میں، اس گراؤنڈ میں اس نے اپنے پورے گاؤں کو خمینی کا بسیجی بنایا تھا، ایک بندے نے۔ 24 سال عمر میں اس کو شہادت ملی، لیکن اس کی خصوصیات آپ جا کے دیکھیں کیسے کام کرتا تھا۔ جب اس کتاب کو انسان مطالعہ کرتا ہے، اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ شہید فہمیدہ 13 سالہ بسیجی کو اگر آپ دیکھیں، اور اس طرح کی گوناگوں مثالیں ہیں۔ اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب دعا کرتے تھے تو امام کی دعا کیا ہوتی تھی؟ خدایا خمینی کو اپنے بسیجیوں کے ساتھ معشور فرمانا۔ توجہ کریں، لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ قیامت میں علماء، فقہاء، مراجع، صلحاء، شہداء کے ساتھ معشور ہو، اور اس زمانے کے سب سے بڑے مرد بزرگ کا یہ اس کی حسرت ہے کہ خدا اس کو اپنی بسیجیوں کے ساتھ معشور فرمائے۔ مقلد کی کوئی امام کو حسرت اور آرزو نہیں تھی، لیکن بسیجی کے بارے میں فرمایا کہ من حاضرم دست بسیجی را ببوسم، میں خمینی حاضر ہوں کہ بسیجیوں کا ہاتھ چوم لوں۔ اور ایک جگہ پہ تو امام نے بہت آگے جا کے بڑھ کے فرمایا کہ ایک کاش میں ایک بسیجی ہوتا۔ ہم نام و نمود کے چاہنے والے، ہم شہرت کے دل دادا یہ چاہتے ہیں نا کہ کاش میں بڑا عالم ہوتا، بڑی شخصیت ہوتا، پرسنالٹی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن امام کو دیکھو، مکتب خمینی دیکھو، مکتب خمینی کی حسرت اور آرزو کیا ہے کہ وہ بلند اور اعلیٰ مقام پہ، وہ جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام نہیں چاہیے، کاش خمینی ایک بسیجی ہوتا۔ بسیجی وہ شاعر جس نے فارسی میں فرمایا کہ گمنامی فقط برائے شہرت پرست درد آور است، وگرنہ تمام اجرہا در گمنامی است۔ گمنامی صرف شہرت پرست کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ کہ میں نے کام کیا کسی کو پتہ نہیں چلا، توجہ کریں، یہ کہ میں نے دین کی خدمت کی کسی نے میرا نام نہیں لیا، یہ کہ میں نے برسا برس دین کی راہ میں قربانیاں دی، میرا نام نہیں آیا، یہ تو شہرت پرست کا درد ہے، یہ تو شہرت پرست کی تکلیف ہے۔ وہ ان چیزوں پہ درد محسوس کرتا ہے کہ بھائی میرا نام نہیں بنا، لیکن تمام کے تمام اجر تو گمنامی میں ہے، نام کے نہ ہونے میں تمام اجر ہے۔ یہ مکتب خمینی کے اصول ہے، اور امام خمینی کے یوم ارتحال سے، امام خمینی کے ذکر سے ہمیں ان اصولوں کو کسب کرنا چاہیے، ان اصولوں کو ہمیں اقتباس کرنا چاہیے، نور کا قبض لینا چاہیے۔ اور میں آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے حالات دیکھیں اور ہر قوم کی نجات دیکھیں، تو ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک نسخہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی کوہ طور سے۔ موسیٰ گئے کوہ طور پر، اور 30 دن 30 راتیں 40 راتوں میں بدل گئی، صرف اس لیے کہ موسیٰ اپنی قوم کے لیے نجات کا نسخہ لے کر آئے، قبض لے کر آئے۔ یہ موسیٰ ہے اور کوہ طور ہے۔ موسیٰ کو نجات کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑتا ہے، لیکن امت رسول اللہ کو اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو، خمینی کے مکتب کے پیروکاروں کو کوہ طور نہیں جانا پڑتا، بلکہ کربلائے حسین پہ جانا پڑتا ہے۔ طور موسیٰ قوم موسیٰ کے لیے نجات دیتا ہے، اور کربلائے حسین مکتب خمینی کے ماننے والوں کو نجات دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو تھوڑا سنجیدہ لیں کہ طور موسیٰ اور کربلائے حسین، اور ان دونوں میں نجات کونین کا نسخہ پایا جاتا ہے، لیکن جو نسخہ کربلائے حسین میں پایا جاتا ہے وہ طور موسیٰ میں بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارثہ
موسیٰ کلیم اللہ، حسین تو وہ ہے جو کلیم اللہ کی بھی وارث ہے۔ جب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو جلوہ خدا سے موسیٰ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موسیٰ کے اصحاب اور موسیٰ کے حواری وہ تو برداشت بھی نہیں کر پاتے، اور طور کا جو کوہ ہے، پہاڑ ہے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا حسین میں حسین کی عظمت کو بھی دیکھے اور اصحاب حسین کو بھی دیکھے کہ جب شب عاشور جلوہ حسینی دیکھتے ہیں کربلا کے اندر، تو ہر صحابی، ہر شہید کربلا یہ اظہار کرتا ہے، یا ابا عبداللہ، اپنے بہن زینب سے کہنا یہ تو ایک جان خدا نے دی ہے، 1000 جانیں بھی دے نام حسین پہ فدا ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی طور موسیٰ اور کربلا حسین، جو لوگ کربلا حسین کا تذکرہ کرتے ہیں وہ مکتب خمینی آ کر دیکھیں اور پڑھیں، بعد میں کربلا کی طرف آئے۔ حج کا فلسفہ آپ کو کربلا میں سمجھ آئے گا، اور کربلا کا فلسفہ آپ کو انقلاب امام خمینی میں سمجھ آئے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ امام خمینی کو ائمہ علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی سلسلہ بنایا ہے، بلکہ اس کو ائمہ معصومین کا سلسلہ سمجھنے کے لیے سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک نسخہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ بس میں اپنی بات کو یہاں پہ اختتام کروں۔ مومنین کرام، امام خمینی کا مکتب نجات کا مکتب ہے۔ جب نجات کا یہ مکتب خمینی نے کربلا سے لیا ہے تو ہم اس مکتب کے حصہ دار ہیں، ہم اس مکتب کے وارث ہیں۔ کربلا، جب کربلا عراق سے مخصوص نہیں ہے، حسین ابن علی کی شخصیت جب عراق سے مخصوص نہیں ہے، تو انقلاب اور خمینی بھی ایران سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس کے وارث ہیں۔ اور کیسے وارث ہیں؟ ہمیں شہید حسینی نے یہ درس پڑھایا جس کو خمینی نے اپنا فرزند کہا۔ کیا فرمایا؟ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، خط ولایت فقیہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جمہوریت کے لیے تیار ہوں، یہ تو نہیں فرمایا کہ بادشاہت اور ملوکیت کے لیے تیار ہوں، بلکہ شہید حسینی نے 2 ٹوک راستہ دیا ہمیں کہ میں خمینی کے مکتب کا پروردہ ہوں، اور خمینی کا مکتب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر شہید حسینی، اگر کوئی آپ کو شیعہ بھی نہیں مانتا، پھر بھی علی اعلان کہہ دو کہ ولایت فقیہ کا سپاہی ہوں میں شہید حسین۔ اور ایسا کر کے دکھایا، جان مال سب کچھ لٹا دیا، لیکن اس راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیا کرنا تھا؟ شہید حسینی نے 2-4 جملے کہنے تھے وقت کے طاغوت کی تعریف میں، 2-4 ملاقاتیں کرنی تھی۔ رہبر معظم جب پاکستان کے دورے پہ آئے تو ایک جگہ اس طاغوت نے رہبر کا استقبال کیا بطور ایرانی صدر، ایک جگہ پہ شہید حسینی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے باہر جا کے استقبال کیا۔ منتیں کی اور کوشش کی گئی کہ شہید حسینی کو کچھ منٹ کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کر کے رہبر کا استقبال کیا جائے۔ شہید حسینی نے فرمایا کہ تم اپنے سفارتی تعلقات، اپنی فارمیلٹی پوری کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے رہبر کا استقبال نہیں کر سکتا۔ جب شہید حسینی طاغوت کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج شہید حسینی کے نام پر طاغوت کے آگے جھک کر کیسے اس کا نام لیا جاتا؟ ظلم ہے نا مکتب خمینی کے ساتھ۔ انسان کو غور کر کے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، تعصب سے ہٹ کر، جذباتیت سے ہٹ کر، اور باقاعدہ سیاست سے ہٹ کر، کہ آیا مکتب خمینی ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے خمینی جیسی جرأت بھی چاہیے، ہر انسان نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو 2500 شہنشاہیت میں بہت سارے فقہا تو گزرے تھے، کر لیتے کہ ہم، لیکن جگرہ خمینی کو خدا نے دیا،
اور یہ جگرہ امام خمینی نے کربلا سے دیا. ہر جگہ پہ امام نے یہی فرمایا, ہر چداری میں از کربلا و عاشورا ہے, سید الشہداء ہے, فارمولہ دیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستانی مکتب خمینی کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہے 40 سال بعد, لیکن دنیا مکتب خمینی سے کہاں پہنچ گئی؟ لبنان کا تشیع جو اپنے ملک کا جاروکش بنا ہوا تھا, صفائی کرنے والا بنا ہوا تھا, جب وہاں پہ سید مقامت جا کر, سید عباس موسوی جا کر, مصطفیٰ چمران جا کر, فرزند خمینی کے ابناء فرزندان خمینی جا کر جب وہاں مکتب خمینی کا تعارف کراتے ہیں, آج لبنان میں سب سے پہلے اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو خمینی کے مکتب کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے. اور جب کوئی بھی جاتا ہے, کوئی بھی اس سید کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کیا ہے نجات تمہارے لیے, یہ نسخہ کون سا ہے, کہتا ہے کہ وہ تہران میں جو سید بیٹھا ہوا ہے اس کی اطاعت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے. اور اسی سید مقامت نے فرمایا کہ جب ہم میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہمارا رشتہ کربلا سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ مکتب خمینی کی خصوصیات ہیں, اگر کوئی ان کو لینا چاہے, اگر کوئی ان کو لینا چاہے. اور بہت پرانی باتیں اگر آپ نے سن لی تو اپنے زمانے کی بات بھی سن لیں. مکتب خمینی نے کیا کیا؟ حرم القدس کو صہیونیوں کے قبضے میں 70 سال ہو گئے, 75 سال ہو گئے, اور آپ کے پڑوس کشمیر کو ہندو دشمنوں کے حصار میں 75 سال ہو گئے. یہ حرم ہے, یہ مقدس سرزمینیں ہیں, یہ آزاد نہیں ہو